کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک ایسی دعا موجود ہے جسے آیت سکون اور آیت فتح کہا جاتا ہے؟ یہ وہ دعا ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں سے نکالا۔ آج میں آپ کو وہ واقعات سناؤں گی کہ کیسے اس دعا کو پڑھنے والوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بلاگ بائی ہائدہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو، اور ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیے گا، کیا پتہ کوئی واقعہ آپ کی زندگی بدل دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ اسم اعظم نہ بتاؤں جس کے ذریعے اگر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ پھر آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کی ایسی دعا یعنی آیت کریمہ کا ذکر کیا۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی بڑی مشکل یا خوفناک صورتحال درپیش ہوتی تو وہ اس دعا کا سہارا لیتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے جلیل القدر صحابی جو خود مستجاب الدعوت تھے، وہ بھی اپنی مشکلات میں اس دعا کا ورد فرماتے تھے۔ یہ دعا انسان کو اللہ کے غیبی خزانوں سے جوڑ دیتی ہے۔ بزرگان دین کا تجربہ۔ تاریخ میں ایک بزرگ کا واقعہ ملتا ہے جن پر بہت بڑا جھوٹا الزام لگایا گیا اور وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ جب تک اللہ میری بے گناہی ثابت نہیں کر دیتا میں تب تک آیت کریمہ کا ورد نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اصل مجرم خود بخود سامنے آ گیا، جس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور وہ بزرگ باعزت بری ہو گئے۔ یہ اس دعا کی تاثیر ہے کہ جو انسان کے حق میں اللہ کو وکیل بنا دیتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آیت کریمہ پڑھنے سے کیا تبدیلی آتی ہے؟ جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں 3 بڑی تبدیلیاں آتی ہیں۔ نمبر 1، دل کا سکون۔ آپ کا وہ ڈر اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے جو آپ کو اندر سے کھائے جا رہی ہوتی ہے۔ نمبر 2، اللہ کی طرف سے غیبی مدد۔ آپ کے لیے ایسے راستے کھل جاتے ہیں جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، گناہوں سے دوری۔ یہ دعا آپ کے اندر اللہ کا خوف اور اپنے گناہوں کا احساس پیدا کرتی ہے، جن سے زندگی میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ زندگی کے مسائل اور آیت کریمہ کا حل۔ علماء اور بزرگان دین نے آیت کریمہ کے ورد کو مختلف پریشانیوں کے لیے بہت اکثیر بتایا ہے۔ نمبر 1، رزق کی کمی اور تنگ دستی۔ اگر کوئی شخص معاشی طور پر پریشان ہے تو آیت کریمہ کا ورد دل کی عاجزی کے ساتھ کرنے سے اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ دعا انسان کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے، جس سے رزق میں برکت آتی ہے۔ بیماری اور لا علاج مرض۔ بیماری کی صورت میں جب انسان ٹوٹ چکا ہوتا ہے تو یہ تسبیح اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتی ہے۔ یہ اعتراف بندگی اور شفا کا باعث بنتی ہے۔ کئی روایات میں آیا ہے کہ اس دعا کے ذریعے سے اللہ سے جو مانگا جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتا۔ کاروبار کا نہ چلنا اور رکاوٹیں۔ کاروباری بندش یا مسلسل کام میں ناکامی کی صورت میں اسے 1.25 لاکھ یعنی 1,25,000 مرتبہ آیت کریمہ کا ختم اجتماعی یا انفرادی طور پر کرنا بہت مجرب مانا جاتا ہے۔ یہ عمل ہر قسم کی بندش اور نحوست کو ختم کر دیتا ہے۔ عمل کا طریقہ۔ پختہ یقین۔ سب سے پہلے یہ یقین رکھیں کہ مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ توبہ کی نیت۔ اسے صرف ایک وظیفہ سمجھ کر نہیں بلکہ اپنے گناہوں کی معافی کی نیت سے پڑھیں۔ تعداد: روزانہ 100 مرتبہ، 333 مرتبہ یا 500 مرتبہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ خلاصہ: آیت کریمہ وہ کنجی ہے
جو بند دروازوں کو کھولتی ہے، چاہے وہ بیماری ہو، غربت ہو یا ذہنی پریشانی ہو۔ اللہ کی وحدانیت اور اپنی عاجزی کا یہ اقرار معجزات دکھاتا ہے۔ یہ صرف ایک دعا نہیں، یہ ایک امید ہے۔ اگر آج آپ کسی پریشانی میں ہیں تو آج سے ہی اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یقین مانیں، اللہ کو تقدیر بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو اس وقت مشکل میں ہیں۔ کامنٹ میں جزاک اللہ لکھیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اور ہاں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال ضرور رکھیے گا۔ اور ہمارے چینل بلاگ بائی ہائدہ پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔